الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، دم کیا ہوا پانی پینا، آب زمزم شریف پینا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے. کھانا سامنے آ گیا، افطاری سامنے آ گئی مسجد میں، اب اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو نہیں کھا پی سکتے، اور ان کے کھانے پینے کے لیے نیت کر بھی نہیں سکتے. نیت کرنی ہے ثواب کے لیے، تو نیت ثواب کے لیے کر لیجئے، اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب چاہیں تو کھانا پینا کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چھٹی عصر پڑھ کر الحمدللہ کثیر عاشقان رسول عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف فرما ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی التجا ہے کہ اپنی اپنی کالی پٹی پر بیٹھیے گا صف بنا کر، اور مغرب کے نماز کے انتظار کی نیت بھی کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز پڑھوں گا، اس کا انتظار کر رہا ہوں. انسان کے لیے جوتا ایک اہمیت رکھتا ہے. یہ انسان کو گندگی، کانٹوں اور تکلیف دہ پتھروں سے بچاتا ہے. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جوتا پہنتے وقت پہلے کون سا پاؤں میں پہننا چاہیے، اتارتے ہوئے پہلے کس پاؤں کا جوتا اتارا جائے، اور اگر مسجد جانا ہو تو اب کس طرح مسجد سے باہر پہلے کون سا پاؤں نکال کر کس جوتے میں ڈالا جائے، رہنمائی فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بیٹھیں تو جوتے اتارنے کا روایت میں ہے کہ بیٹھو تو جوتے اتار لو تاکہ تمہارے قدم آرام پائیں. یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ سفر میں جوتے اتارنا ہوتا ہے. سفر میں نہیں، سفر ہو یا حضر، جب بیٹھیں تو جوتے اتار لینا اچھا ہے. کھانا کھائیں
उस वक्त भी जूते उतारने चाहिए। जूते पहनकर खाना न खाया जाए, चाहे टेबल कुर्सी पर बैठे हो, जूते उतार कर खाएं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कोई जूते पहने तो सीधी जानिब से शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, ताकि सीधा पांव पहनने में पहले और उतारने में आखिरी रहे। और मस्जिद में दाखिल हो तो सीधा पांव सुन्नत है कि पहले रखें, और निकले तो पहले उल्टा पांव मस्जिद के बाहर निकालें। लेकिन जूते का मामला यह पांव निकालना है जूते से और पहनने वक्त सीधा, लेकिन मस्जिद में आने जाने में यह मसला खड़ा होगा। तो इसका तरीका ये कि दोनों सुन्नतें निभानी है, कि मस्जिद में सीधा पांव भी रखना है और जूता भी सुन्नत के मुताबिक उतरना है। तो पहले मस्जिद पर जब आए तो पहले उल्टे जूते में से उल्टा पांव निकाल लें और मस्जिद में ना रखें, बल्कि जूते पर रख लें। और अब सीधा पांव निकालें और मस्जिद में रखें, और उल्टा पांव अब मस्जिद में रखें। तो इस तरह दोनों सुन्नतें निभ गई। इसी तरह जब मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो पहले उल्टा पांव निकालना है और पहनना सीधा जूता है। तो पहले उल्टा पांव जूती पर रख दें, पहने नहीं, अब सीधा पांव निकाल कर डाल लें, फिर उल्टा पांव जूती में डाल लें। इस तरह यहां भी दोनों सुन्नतें जो हैं उन पर अमल हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो इस्लामी भाई मोबाइल फोन में मसरूफ रहते हैं, वो उनसे हमदर्दी है मुझे। ये फिर मैंने अभी जैसे जो कुछ कहा ये शायद समझ नहीं आई होगी, इसमें गलतफहमी का भी अंदेशा होता है। तो इसलिए वो हमारे पास बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं जो शायद आपके मोबाइल फोन से बेहतर रिजल्ट लाएंगे। नेट से आप ले लेना हो तो नेट पर भी ये सारा होता है, वेबसाइट पर होता है, हमारी सोशल मीडिया पे होता है। तो इत्मीनान से जो कुछ बयान किया जा रहा है वो सुने। अब जो मोबाइल फोन में लगे हुए वो मेरी ये भी ज़ाहिर को नहीं सुन पाए होंगे शायद, तो अपने काम में मशगूल होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम गुलाम नबी है और मैं लाहौर से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर एक बंदा कोई कारोबार कर रहा है और उसने एक अमाउंट अपने कारोबार में लगाई और हर साल या हर महीने उस बिजनेस में से प्रॉफिट आता है और वो प्रॉफिट साथ साथ खर्च हो रहा है और वो जमा नहीं हो रहा, तो ज़कात क्या वो मेरे बिजनेस में जो पैसे लगे हुए हैं उस पर मेरी ज़कात बनती है कि नहीं बनती? आप तफसील बता रहे हो निसाब में? यानी अगर ये साहिब निसाब हैं, या तो ये रकम खुद इतनी है कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है इनकी ज़रूरत के अलावा है, या इनके पास सोना 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, या बेचने का कोई सामान है जो 52.5 तोला चांदी के बराबर है, ये सब मिलाकर 52.5 तोला चांदी की जो रकम है उसके बराबर हो जाते हैं, तो फिर इस सूरत में इनके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। यानी जो अमाउंट इन्होंने लगाया हुआ है उस अमाउंट के ऊपर भी ज़कात इनको देना होगी। रकम पर भी, यानी कि जो कैपिटल है उस पर भी, और जो इसका प्रॉफिट आता है उस पर भी ज़कात, सब काउंट हो गए ज़कात में। जो साल पूरा होने के पहले खा लिया तो वो कोई अर्ज नहीं है,
اس پر کچھ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام یہ معین الدین سمدانی کہتے ہیں میں بچپن ہی سے معذور ہوں، یعنی چل پھر نہیں سکتا، حتیٰ کہ اگر لیٹا ہوں تو کسی کی مدد کے بغیر خود بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور میرے کام میرے گھر والے ہی کرتے ہیں. ایسے میں میرے لیے خود وضو کرنا ممکن نہیں، تو کیا میں بغیر وضو کے تلاوت قرآن کریم کر سکتا ہوں، اور کیا مجھ پر رمضان کے روزے اور نماز فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، صبر عطا فرمائے. قابل ہمدردی ہے آپ کی کیفیت. بہرحال یہ کہ بیٹے اللہ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ آخرت میں آسانیاں ملیں گی. اور دنیا میں بھی بندہ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا تو آگے چل کے عادی ہو ہی جاتا ہے، اور آپ بھی عادی ہو ہی گئے ہوں گے. اس میں یہ کہ نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے. تو جس طرح بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھنی ہے. جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر معذور کی نماز کے مسائل جو ہیں یہ باہر شریعت کی پہلی جلد کے چوتھے حصے میں آپ وہ چیپٹر پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں. تو وضو بھی کرنا ہے. کوئی اب جب آپ کی خدمت جو کر رہے تو وضو بھی کروا دیں گے وہ، تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اگر بغیر چھوئے تلاوت کرتے ہیں تب تو بے وضو کر سکتے ہیں، وضو شرط نہیں ہے، وضو سے زیادہ ثواب ہے. اور اگر چھونا ہے قرآن کریم کو تو بے وضو چھو نہیں سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کو آپ پڑھیں بغیر چھوئے، وہ کھول کے دکھاتا رہے آپ کو جو باوضو ہے. دوسرا اس طرح، یا کوئی نابالغ ہے تو وہ بھی کھول کھول کے آپ کو دے سکتا ہے. نابالغ بے وضو قرآن کریم چھو سکتا ہے. نابالغ کو بھی عادت دلوانی چاہیے وضو کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاقب ذیشان ہیں سردار آباد کے، کہتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا قرآن کریم کو چومنا یا ماتھا لگانا جائز ہے؟ جی ہاں، چومنا تو صحابہ کرام سے ثابت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کریم کو چوما کرتے تھے. تو ماتھا لگانا، سر پہ رکھنا، آنکھوں سے لگانا، یہ سب تعظیم کے انداز ہے. تو کوئی حرج نہیں اس میں، اچھی نیت سے ہوگا تو ثواب ملے گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، وہ چومتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. سبحان اللہ. یہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرتضی صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ یہ جو کپڑا پہنتے ہیں، پہلے ٹوپی، پھر امامہ، پھر سفید چادر، پھر کلیجی چادر، میرا سوال ہے کہ چادر سفید اور کلیجی کیوں، اور وہ بھی اتنی گرمی میں؟ اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تو گرمی نہیں ہے، مجھے تو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے. فرش پر بھی پاؤں رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، بہت ٹھنڈا ہے. یہ وکیل جو ہے نا، یہ بھی اپنا کوٹ اور یہ اپنے اس میں پہنتے ہیں ڈیوٹی پہ، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. ڈاکٹر لوگ گاؤن پہنتے ہیں. یہ جو جواب دیں تو پھر اپنے مشورہ کر لیں گے. تو کوئی بات نہیں، اپنا مطلب لباس ہے، پہنتے ہم، اور شرعاً جائز ہے. ہاں، ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے نماز میں خشوع نہیں آتا تو پھر یہ چادریں، سفید چادر سب اتار دیجئے. خشوع کی اہمیت زیادہ ہے ہماری ان چادروں سے. اور ویسے ٹھیک ہے، اگر پہنتے ہیں تو جائز ہے.
اچھی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا. اچھی نیت ہے کہ اب ہمارے مدنی ماحول میں جو اس طرح کا، ہم اس کو مدنی حلیہ بولتے ہیں، بناتا ہے تو جو مدنی ماحول کے وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ ایک زینت ہے اور جائز زینت ہے، تو ہم مسلمان کی دل جوئی کے لیے پہنیں گے تو ثواب ملے گا. ہم اس کو یہ سنت نہیں کہتے کہ بھئی یہ سنت کا ثواب ملے گا گلے میں ڈالیں گے، تو یہ ہمارا اپنا ایک لباس ہے. ہر ایک قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے، کلچر ہوتے ہیں، تو جو شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں. اور جب اچھی نیت ان میں شامل ہو، جبکہ اچھی نیت کرنے کا کوئی موقع ہو، محل ہو، تو اچھی نیت سے وہ مباح کام ثواب کا کام بن جاتا ہے. اے سی بھی تو لگا ہوا ہے نا، اے سی بھی کوئی سنت سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی اے سی اس لیے چلاتا ہے کہ اس کو نماز میں خشوع آئے گا تو اس کو اے سی چلانا ثواب ہو جائے گا، جبکہ اے سی میسر ہو. اور ویسے اے سی چلاتا ہے سونے کے لیے تو ٹھیک ہے، مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ. جیسے پنکھا، اس کا بھی یہی، بجلی، بتی، پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھے لیکن جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا ضروری ہے؟ اگر ہو نا تو بہتر یہ کہ پہلے کچھ نمک یا نمکین چکھ لے، تھوڑا سا کھا لے، اور آخر میں بھی نمک یا نمکین تھوڑا کھا لے، اس درمیان میٹھا کھا لے. جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ مستحب ہے، سنت بھی لکھا ہے اس کو، اور اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں اول آخر نمک یا نمکین استعمال کرنے سے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اور بیچ میں سے مراد یہ نہیں کہ 2 روٹیاں ہیں اور حلوہ ہے تو ایک روٹی کے بعد حلوہ کھاؤ اور آخر میں ایک روٹی کھاؤ. بیچوں بیچ سے مراد یہ نہیں ہے. تھوڑا سا نمکین چکھ بھی لیا تو اور نگل لیا، اب یہ نمکین کھانا ہو گیا. چکھنے سے مراد یہ عوامی چکھنا ہے، ورنہ وہ فقہی طور پر جو روزے میں چکھنے کا مسئلہ ہے، جہاں ضرورت ہوتی تو وہاں یہ کہ زبان کی نوک پر جیسے لگا لیا تو زبان سے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے، ٹیسٹ نوک سے ٹیسٹ معلوم ہو گیا، اب اچھی طرح تھوک دے، کوئی جز حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے. یہ چکھنا، اصل چکھنے کی تعریف یا چکھنے کا معنی یہ ہے. عوامی چکھنا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا. پپیتا لیں گے تو وہ نہیں ادھر کی جو اس کا وہ جو نوکدار منہ ہے، یہ ادھر سے آپ کو تھوڑی سی ٹکڑی نکال کر میٹھی میٹھی پتہ ہوتا ہے، یہاں میٹھا ہوتا ہے، یہاں پھیکا ہوتا ہے، زیادہ میٹھا نہیں ہوتا. یہاں سے نہیں دے گا، یہ آپ کو مانگو گے تو بھی نہیں دے گا، یہ یہاں سے دے گا. دھوکے کا دور ہے تو یہ یہاں سے چکھائے گا تو آپ کو پپیتا بڑا میٹھا ہے، اور اب لے لیں گے. پھر موج کریں جا کر ادھر سے میٹھا نہیں ہے، ادھر سے میٹھا نہیں ہے. کیا کریں اس اب خریدنے والے کو بھی تھوڑی سمجھداری ہونی چاہیے خریدنے کی نا، کہ ٹھگا نہ جائے. لیکن یہ پپیتا قدرتی چیز ہے کہ اس میں نہیں ہوتا، پورا سیم میٹھا نہیں ہوتا، وہ ادھر ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہی ہے، آگے پھر نارمل ہو جاتا ہے. یہ پیچھے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ہم روزے میں اس طرح چیزیں چکھ سکتے ہیں جس طرح آپ نے انداز بیان کیا ہے؟ ضروری ہو، بہت ضروری ہو. جیسے کہ اب میاں بیوی ہیں اور میاں تند مزاج ہے، اگر کھانے میں کوئی نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ لڑائی کرے گا، ڈانٹے گا، جھاڑے گا. تو اس کے غضب سے بچنے کے لیے بیوی چاہے تو کھانا جب پکاتی ہے روزہ دار تو وہ وہی زبان پر نوک پر ٹچ کر لے تھوڑا اور ذائقہ معلوم کر لے کہ نمک مرچ کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی، زیادہ کم زیادہ تو نہیں ہے. پھر یہ اچھی طرح تھوک دے، ایک بھی کوئی ذرہ بھی اس کا حلق کے نیچے نہ اترے، اس طرح منہ صاف کر لے. تو یہ صورت ہے اس کی چکھنے کی. یا پھل لے رہا ہے اور پھل میں اگر خطرہ کہ ٹھگا جائے گا تو ذرا مالی نقصان ہوگا، تو اب وہ پھل چکھنے کے لیے بھی وہی ہے کہ زبان کی نوک پر اب یہ ٹکڑا ہے پھل کا تو یوں زبان پر لگا لیں گے تو
اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹھا ہے یا تیکھا ہے، پھیکا ہے یا کھٹا ہے، پتہ چل جاتا ہے زبان کی نوک سے. تو اس طرح وہ ضرورت ہے پھر اس کو بھی اچھی طرح تھوک دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ زبان کی نوک سے ذائقہ معلوم ہو یا بیچ سے؟ جو مجھے یاد آیا کہ ہم نے وہ جو پان کے بارے میں جب تحقیقات کی تھی نا، پان گٹکے، یہ پان گٹکے سے بیچ میں جو یہ دانے ہوتے ہیں زبان کے قدرتی کھردرا ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ دانے اس کے مٹ جاتے ہیں اور یہ دانوں سے ذائقہ معلوم ہوتا ہے. کھانے کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا پان خوروں کو. گٹکے جو کثرت سے کھاتے ہیں ان کو پھر آخر یہ پیریڈ میں یہ زبان کا ذائقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ دیکھ لیں زبان کی نوک لکھا ہے یا بیچ زبان سے ٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ بیچ زبان سے ٹیسٹ کرنے میں رسک زیادہ ہے حلق میں اترنے کا. جب تک کوئی اور سوال؟ ہاں زبان پر رکھ کر لکھا ہے، نوک نہیں ہے. نوک جہاں جہاں میں نے بولا نوک نکال دیں آپ، زبان پر رکھ کر چکھ لے اور ذائقہ معلوم کر کے اچھی طرح تھوک دے. کوئی جز حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے. انشاءاللہ اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منیر مسعود صاحب ہیں، روحانیت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف میں بھی روحانیت بڑھانے کی ایک مطلب اسباب پائے جاتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ یہاں دعا میں رقت پاتے ہیں، روتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی مطلب ہے کہ اچھا ماحول ہو، اچھی صحبت ہو، خوف خدا والا ماحول ملے گا تو روحانیت پیدا ہوگی. غفلت بھرا ماحول ملے گا جہاں بات بات پر قہقہ بلند ہوتے ہوں، مذاق مسخریوں کا طوفان ہو، تو وہاں روحانیت نہیں ملے گی. سیریس ماحول ہونا چاہیے، رونے دھونے والا ماحول. اب فکر آخرت میں رونے دھونے والا ماحول. کسی میت پر جو رو دھو رہے ہیں اس میں روحانیت نہیں ہوتی. یہ رونا دھونا ان کا بھی مطلب وہ قابل غور ہوتا ہے اور کئی بار وہ ناجائز صورت اختیار کر جاتا ہے، جیسے واویلا کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تو یہ ناجائز حرام ہے. نوحہ اس کو کہتے ہیں کہ میت کی تعریف میں مبالغہ کر کے رونا. تو اس طرح کرتے. ولی تھا، ولی ہنستا تھا تو پھول جڑتے تھے، حالانکہ نماز ایک نہیں پڑھتا تھا، مرنے کے بعد ولایت دے دیتے ہیں. ہنستا تھا تو پھول جڑتے تھے، غریبوں کا تو بڑا ہمدرد تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، حالانکہ روز جھگڑے کرتا تھا. مرنے کے بعد اس کو ولایت سے کم مطلب درجہ دیتے نہیں ہیں مرنے والے کو. یہ عام آپ نے بھی نوٹ کیا، میں نے تو بہت نوٹ کیا ہے نا. اپنے تو جانتے ہوتے نا کہ کیسا مدد الرحم خان تھا، اور مرنے کے بعد بالکل شریفوں کا سردار بن جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دعا کرنی چاہیے اس کے لیے کہ اللہ بیچارے کے گناہ معاف کرے، کہ مغفرت کرے. فضائل بیان، اولیاء کرام کے فضائل ٹھیک ہے ان کے ہوتے ہیں، بیان کیے جائیں. علماء کے فضائل بیان ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں. واقعی کوئی نیک صالح بندہ ہے اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن وہ رونے کے لیے بہانہ بنانا اور اس کے فضائل بیان کر کر کے رونا اور مبالغہ کرنا، بڑا چڑھا کر، مبالغہ مانے بڑا چڑھا کر اس کے فضائل بیان کرنا، تو جو اس میں نہیں ہے وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ صحیح نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا، میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے
اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ تعالی کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے پاک حضوری کابینہ گلزار طیبہ پھلروال میں اجتماعی طور پر جمع ہونے والے عاشقان رسول، اسی طرح سردار آباد میں ایک تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، اتار والا میں اسکائپ کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ پھلروال میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں،
माशाअल्लाह। सरदार आबाद में भी सरदाराबाद में भी रोज होते हैं माशाअल्लाह, और वो बुरे वाला अत्तार वाला में भी अल्हम्दुलिल्लाह स्काइप के जरिए इस्लाम भाई शामिल हैं। वाह, माशाअल्लाह। मरहबा। रोज देखा करें मदनी मुज़ाकरा, आपको इंशाअल्लाह बहुत मालूमात होगी। इज्तिमाई तौर पर न भी होता हो वहां सिलसिला, तो अपने घरों में देख लिया करें मदनी मुज़ाकरा, फायदा बहुत होगा इंशाअल्लाह। रात का भी देखा करें। और यहां तो सरदाराबाद में तो माशाअल्लाह बिला नागा रोज ही नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये फरहान हैं, कहते किताबों में लिखा है जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा दें तो जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। क्या ये दुरुस्त है? रिवायतें तो इस तरह की होती है। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जन्नत में तशरीफ़ ले जाना कई मरतबा होगा, तो सबसे पहले तशरीफ़ लेकर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे। फिर यह है कि आपकी ये रिवायतें मिलती हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिए नूर के मेंबर बिछाए जाएंगे, तो सब अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ फरमा होंगे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा रहूँगा इस खौफ से कि कहीं मुझे जन्नत ना भेज दिया जाए और मेरे उम्मती पीछे ना हों। फिर आप फरमाते हैं कि मैं बख्शिश करवाता रहूँगा यहाँ तक कि मुझे चिट्ठियाँ दे दी जाएंगी कि आपका कोई भी उम्मती जो है वो जहन्नम के अंदर नहीं है। माशाअल्लाह। लेकिन ये कि कुछ गुनाहगार जहन्नम में जाएंगे जरूर, और वो फिर शफाअत से निकाले जाएंगे। अब कौन कितने अरसे रहेगा जहन्नम में, इसलिए डरना सबको चाहिए। और अगर कोई ये कहे कि चलो यार निकलेंगे तो सही, थोड़ा बहुत अजाब सह लेंगे, तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के अजाब को हल्का समझना ये कुफ्र है, ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाह करे कि हम लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी जहन्नम के अजाब में न जाएं। ये सबको यही दुआ करनी चाहिए कि हरगिज हम अजाब बर्दाश्त कर ही नहीं सके। ये अकीदा रखना जरूरी है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह जो मजाक मस्खरी वगैरह करते हैं, कहते हैं चलो भाई जहन्नम में मिलेंगे, तो तुम भी हमारे साथ जहन्नम में मिलोगे वगैरह माज़अल्लाह, तो ऐसों को तो इसमें बहुत डरना चाहिए। जन्नतियों का मजाक उड़ाते हैं कि तुमको सिगरेट जलाने के लिए तो जहन्नम में हमारे पास ही आना पड़ेगा, नऊज़ुबिल्लाह। ये जो वो होते हैं ना अपने जोकर, चुटकुले सुनाते हैं, कॉमेडियन, इनका बड़ा खतरा होता है। कॉमेडी जो करते हैं ना, ये इसको देखना भी नहीं चाहिए। इस तरह के शो तो खैर देखना गुनाह है, हराम है, और इसमें ईमान का बड़ा खतरा होता है कि ये कुफरियात बाज़-औक़ात बोल रहे होते हैं और सुनने वाले भी यहाँ कर रहे होते हैं, कह मार रहे होते हैं, उसकी तायीद कर रहे होते हैं। तो जो समझकर तायीद करेगा कुफ्र की, वो खुद भी काफिर हो जाएगा। तो ऐसों के बिल्कुल ये लाइन बहुत गलत है। हम लोग भी इनको लाते हैं, जमा करते हैं, तो इनको नेकी की दावत देते हैं। भाई एकदम से पकड़ के बोलेंगे ना तौबा करो, ये तो फिर ये भाग जाते हैं। इसलिए हम इनको लाते हैं, उनको नेकी की दावत देते हैं। हमारी मजलिस बनी हुई है, इनमें भी काम हो रहा है, और माशाअल्लाह कुछ हैं ऐसे कि जिन्होंने ये लाइन छोड़ दी है, तौबा की है। ये हमारे ईसाई भाई जानते होते हैं, इन जो पाबंदी से आते जाते हैं ना, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा है शोबिस में जो पहले था और अब तौबा करके माशाअल्लाह मदनी माहौल में और एहतिकाफ में यहां मौजूद है? कोई सा अभी शायद नहीं है कोई सा। बहुत है, मुश्किल मामला है ये छुड़ाना। एक दो ने हाथ उठाए यहाँ पर। अच्छा, अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। इसको जो आपने जब ये जो हुकूमत शरीयत बयान किया, अब अगर कोई यूं कहता है कि मौलाना भाई ये आप जो कह रहे हो, मतलब ये मजाक कर रहे होते हैं, ये को थोड़ी तो सच्चा बोल रहे होते हैं, ये मजाक कर रहे होते हैं, और जो हंस भी रहे होते हैं उसको पता है ये मजाक कर रहे हैं, तो ये को सच थोड़ी बोल रहे होते हैं कि आप इतना सख्त हुक्म लगाते हो। तो इनको आप कैसे समझाएंगे? अगर कोई मजाक में पाकिस्तान के जो बानी हैं कायदे आज़म, इसका मजाक उड़ाए कोई, और ये है जुर्म,
اور پولیس اس کو پکڑ لے اور بولے کہ میں مذاق کر رہا تھا، تو کیا اس کی سنی جائے گی یا اس کو کورٹ میں پیش کر کے سریوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا؟ اور اگر کوئی باغیانہ باتیں کرے گا بغاوت کے ملک کے خلاف، وہ پکڑا جاتا مذاق میں کہہ رہا تھا، تو آپ بتائیے پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مذاق میں بھی اگر کوئی بغاوت کی بات کرے گا تو اس کی دلیل نہیں سنی جائے گی۔ یہ ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں، تو جب ایک ملک کے قوانین توڑنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسلام ہی رہ گیا تھا مذاق اڑانے کے لیے، اللہ اور رسول کے احکام ہی ملے تم کو مذاق اڑانے کے لیے، اللہ اور رسول کی ذات ملی تم کو مذاق اڑانے کے لیے۔ تو کیسے لوگ ہو یار؟ اپنے ماں باپ کا کبھی مذاق اڑایا اس طرح کہ میری ماں تو یوں چلتی ہے، میرا باپ تو یوں موٹا پھپس ہے، بولتے ہو کبھی؟ کوئی بولے تو اس کو مارا ماری کر دو گے؟ تو اللہ اور رسول کی باتوں کا مذاق اڑانا ہی تم کو ملتا ہے، یعنی ماں باپ کا بھی احترام کرتے ہو اور خدا و مصطفیٰ کا احترام نہیں کرتے، اور جب ایسا کرتے ہو تو مذاق کرتے ہیں۔ تو مذاق میں بھی کفر کرنا کفر ہے، قوانین ہے۔ تو عقلی دلیلوں سے میں نے آپ کو سمجھایا، اور جو عقل مند ہے اس کی سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا کہ یہ معاملات مذاق اڑانے کے نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمال شیخ ہیں، کہتے ہیں کیا قرض زکوٰۃ کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا، قرض کہہ کے دے سکتے ہیں، مالک کر سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ لیا جاتا دیا جا سکتا، دیا جانے کا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کسی کو دیا تو قرض کہہ کے دے سکتے ہیں، یعنی کیونکہ قرض میں مالک کرنا ہوتا ہے تو مالک اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تحفہ دیکھ، عیدی تحفہ، یہ تو قرض لکھا ہوا ہے۔ سوال چلائیے۔ میرا نام فاطمہ عابد ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں۔ میرا باپا جان سے سوال ہے کہ اگر ہم نے مہندی لگا لی اور نماز کا وقت ہو گیا اور مہندی سوکھی بھی نہیں تو کیا ہم مہندی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ اگر پہلے سے وضو تھا تو مہندی لگانے سے وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ اگر مہندی لگی ہوئی ہے اس حالت میں نماز اگر پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، یہ سنتیں وغیرہ چھوٹیں گی نا، مٹھی اب وہ ہاتھ ہے تو ہاتھ سے ہی باندھ نہیں سکے گی گیلی مہندی میں، یوں پھر کپڑے پہ ہاتھ نہیں رکھے گی، اتحیات میں تو وہ رانوں پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے تو کیسے رکھے گی، سجدے میں ہاتھ کیسے رکھے گی، تو اس فرش پر مہندی لگ جائے گی۔ تو یوں مہندی لگنا جو ہے یہ نماز میں رکاوٹیں بنے گا، البتہ یہ کہ مہندی ناپاک نہیں ہوتی اگر کوئی اور وجہ اس کے ناپاک ہونے کی نہ ہو تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ عاطف وقاص ہیں، کہتے ہیں دوران طعام یعنی کھانے کے دوران سلام کرنا کیسا؟ کوئی کھا رہا اس کو سلام نہ کیا جائے، اگر وہ کوئی سلام کرتا ہے تو منہ میں لقمہ نہیں ہے تو جواب دے سکتا ہے، جواب واجب نہیں ہے کھانے والے پر سلام کرنے والے کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کیا رشوت یا کمیشن کی رقم پر زکوٰۃ ہوگی؟ رشوت تو حرام قطعی، اس پر تو اس کا تو جس کا ہے 100% اسی کو لوٹانا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کمیشن جو جائز کمیشن ہے وہ زکوٰۃ کے مال میں محسوب ہوگا، یعنی اس کاؤنٹ ہوگا، اس میں نصاب کا جو ابھی بیان کیا تھا اس کے مطابق شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ دینی ہوگی جائز کمیشن پر۔ چوری کے مال پر، ڈکیتی کے مال پر، رشوت کے مال پر، اس طرح کے جو حرام مال ہوتے ہیں، سود ہے، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ان کا اپنی ذات پر استعمال کرنا بھی گناہ ہے۔
آپ کی مدنی پھول سنتا ہوں پاپا تو ایسے بے باکی والے کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں لوگوں کی. اب میں کہاں زکوٰۃ دوں گا یار, ابھی اپنی تو رشوت کا پیسہ ہے نا. مولانا بولا تو تھا کہ اپنے زکوٰۃ نہیں لگتی, رشوت کا پیسہ, یہ سود کا پیسہ ہے, اس وقت اپنے زکوٰۃ کہاں لگتی ہے. یوں کہہ کہ جیسے نہیں, جیسے وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ اپنی اس رقم کو یہ حالانکہ حرام کی طرف منسوبی کریں گے کہ اپنے کو تھوڑی زکوٰۃ لگتی ہے. مولانا نے منع تو کر دیا تھا کہ اپنے کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے, بولے رشوت کا پیسہ ہے. ایسوں کو کس طرح سمجھائیں کہ یہ کیسے توبہ کریں اور اللہ سے ڈریں اور صحیح راستے پر آ جائیں. معاذ اللہ اگر کسی کا رشوت کا ہے تو ساتھ میں کچھ حلال پیسہ بھی تو ہوتا ہی ہے نا. تو جتنا حلال مال ہے اس پر تو زکوٰۃ میں وہ تو کاؤنٹ ہوگا. اور وہ رشوت اور یہ حرام کا جو ہے نا, یہ ابھی نوالا حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے جہنم میں جو غذائیں دی جائیں گی نا, جہنم کی غذائیں وہ تھوہڑ, زقوم, یہ جب ڈالے گا نا کانٹے دار غذا حلق میں پھنس جائے گی جہنمی, اور پھر اس کے لیے پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جب یہ پیے گا تو اس کی یعنی منہ کے قریب آتے منہ کی کھال اس میں گر جائے گی پانی کے پیالے میں, اور جب پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کے پچھلے رستے سے گر رہی ہوں گی. تو حرام کا ایک ذرہ بھی مت کھائے. اگر اللہ ناراض ہو گیا, ایمان برباد ہو گیا تو کریں گے کیا؟ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. اور یہ غفلت کی باتیں جو ہے نا, ایمان کا بڑا اس میں خطرہ ہوتا ہے. آدمی اس میں بڑا کفریات بھی بک دیتا ہے بعض اوقات. تو بالکل یعنی کہ کبھی گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو بندہ فوراً توبہ کرے, جان بوجھ کر ہرگز گناہ نہ کرے, اللہ سے ڈرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. میرا نام محمد شعیب اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ انسان جب کسی اپنے مسلمان بھائی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انبیاء, صحابہ کرام اور تمام سلاسل کے بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتا ہے تاکہ ان کی تعداد کے برابر بھی اس کو بھی ثواب ملے. سوال یہ ہے کیا جنات اور ملائکہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی جتنی تعداد ہے ان کی تعداد کے برابر بھی اس کو ثواب مل جائے؟ فرشتوں کو تو ایصال ثواب کر سکتا ہے, جنات کا یاد نہیں ہے میرے کو. جنات ہیں تو مکلف, اور مگر یہ جنت میں نہیں جائیں گے. ابن آدم کی, آدمیوں کی جاگیر ابن آدم کی جنت, لیکن یہ کہ جہنم میں جائیں گے گناہگار جو ہوں گے, کفار ہوں گے. جو جنات مسلمانوں کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں, یہ کان کھول کے سن لیں. رب ناراض ہو گیا تو مسلمان ہو تب بھی جہنم کا عذاب کی حقداری ہے. تو ان سب کو, جنات کو بھی توبہ کرنی چاہیے, مسلمانوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے. جو جنات کافر ہیں ان کو بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا, وہ بھی توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. کہ جنات جہنم اور جنت, جنت اور جہنم دونوں کے بیچ میں ایک حصہ ہے, میدان ہے, اس کا نام ہے اعراف. تو یہ جنات جو ہے نیک جنات وہاں رہیں گے, مسلمان جنات اعراف میں. وہ جنتیوں کو دیکھ سکیں گے, جھانک کر دیکھ سکیں گے, ان کی آوازیں سن سکیں گے. جنت میں جا نہیں سکیں گے, لیکن اعراف میں ان کو کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی, ہے نا. امن سے رہیں گے, سکون سے رہیں گے, چین سے رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. زکوٰۃ دیتے وقت جو نیت ہے وہ بتانے کا جو ہے کہ اس کو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 890 مسئلہ نمبر 76. زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے, بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے. یہاں تک کہ اگر ہبہ یعنی گفٹ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی ہو, ادا ہو گئی
جزاک اللہ خیر. اشکالات پیدا تھین تھا لیکن بتا نہ کروائے. لیکن انہیں وہی بنو سو ہمت مطالبہ ہے کہ نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مذاق مسخری سے آپ نے مدنی انعام نمبر 48 میں منع کیا ہے تو کیا خوش طبعی بھی نہیں کر سکتے؟ جواب عنایت فرمائیے. خوش طبعی کس کو کہتے ہیں یہ تو آنا چاہیے نا, پتہ ہونا چاہیے نا. ایسی سی خوش طبعیاں ہوتی ہیں کہ وہ بعضوں کا دل تو دل بدن بھی ٹوٹ جاتا ہوگا, ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے. تو خوش طبعی وہ جائز ہے جو نہ اس کی عزت کو خراب کرے اگلے کی, دوسرے کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے, ڈیگریڈ ہو وہ, نہ اس کو ایذا پہنچے, اس کا دل دکھے. بالکل بے ضرر خوش طبعی, وہ بھی کبھی کبھی جائز ہے. جائز تو ہے لیکن کبھی کبھی وہ کر سکتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند بار, زیادہ بار نہیں, 4 5 7 بار یہ ایسے منقول ہیں, حدیثیں ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوش طبعی فرمائی. اس کو مزاح کہتے ہیں. مثلا کسی نے سوال کیا کہ اونٹ کا سوال کیا, ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا, یہ سواری کے کام کس سے آئے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے, اونٹنی کا بچہ دوں گا تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے ہر اونٹ. تو یہ بے ضرر خوش طبعی کہ جس سے وہ اگلے کو ظاہر ہے کہ وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ فرحت ہوتی ہے. فرحت تو پھر سرکار کی شان ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کیا ہوگا وہ انداز بھی یقیناً ایسا ہوگا کہ کوئی یعنی کہ ہر زاویے سے اس کو تکلیف سے وہ محفوظ رہے ہوں گے جنہوں نے سوال کیا تھا. ہم اگر یہی باتیں کچھ یعنی کہ وہ ڈرانے والے انداز میں کریں یا وہ دل دکھانے والے انداز میں کریں تو پھر وہ ناجائز حد میں داخل ہو سکتا ہے. جیسے ہم سے کسی نے کہا کہ بکرا چاہیے, چل اتنا مہنگا بکرا کہاں سے دوں تیرے کو, بکری کا بچہ لینا ہے تو لے, نہیں تو چلتا بن. اب کتنا دل دکھانے والا معاملہ ہے. اور پھر ہم کہیں کہ وہ نہیں بڑا بکرا ہی دوں گا, کہ ہر بکرا بکری کا بچہ ہی ہوتا ہے, اور پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اتنا بڑا بکرا تیرے کو کہاں سے دوں. تو یہ اگر اس طرح کی ہم نے کوئی کاریگری کی تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں میں چلے جائیں. تو اس لیے مذاق مسخری کی تو اب یہ کہ بندہ بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے, پر احتیاطی کرنی ہے اور پھونک کے قدم اٹھانا ہے کہیں ہم کسی کا دل نہ دکھا دیں اور یا جھوٹ میں نہ جا پڑیں, اس کو خوف زدہ نہ کر بیٹھیں. جیسے اپریل پھول بناتے ہیں, مذاق ہی تو کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بندے کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. یہ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں. اب کسی کے ایک ہی جوان بیٹا ہے اور اس کے باپ کو ویسے بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے, 1-2 وین ویسے ہی بند ہیں, اور بیچارہ وہ دل کے مرض کی دوائیں کھا رہا ہے, اور وہ جوان بیٹے کا کوئی خبر دے کہ تمہارے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں جائے حادثہ پر ہی اس کے بیچارے کی لاش بھی کچل گئی ہے. تو یہ خبر دے کوئی 1 اپریل کو اس کے باپ کو, اس کے باپ کا ہو سکتا ہے ہارٹ فیل ہو جائے. ایک ہی سہارا تھا وہی چلا گیا. اور پھر وہ اگلا کہ پتہ نہیں اپریل کی 1 تاریخ تھی تو میں نے اپریل پھول کیا تھا, اس کو مر گیا تو میں کیا کروں. تو یہ غیر مسلموں کی ایجاد کردہ حماقتیں ہیں. مسلمانوں میں ایسا کرنا حرام ہے, مسلمان نہیں کرنا چاہیے. کرتے ہیں بس, کرتے ہوں گے, غلط کرتے ہوں گے مسلمان بھی. نہیں, 31 دسمبر آتی ہے اور نیو ایئر تو کتنا ناچتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں مسلمان بھی.
तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप में से कभी ऐसा किया हो तो तौबा कर लेना। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, गुनाह ही है। नाचना, बेपर्दगियां करते हैं, लचके तोड़े के साथ नाचना गुनाह, बेपर्दगियां करना गुनाह, म्यूजिक सुनते हैं, फिर इसमें शराबे पीते हैं और लड़की और लड़के मिलके नाचते हैं, न गुनाहों का पूरा यानी कि मजमुआ होता है वो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये हवाई फायरिंग करके दहशत फैला देते हैं, गोलियां लगने से फिर मरते हैं, साइलेंसर निकाल कर स्कूटरें चलाते हैं। इसमें मुसलमानों के इलाकों में कितनी ईजा होती होगी लोगों को। तो ऐसा ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम, हम भी 31 दिसंबर को हम भी मनाते हैं। हम इसलिए नहीं मनाते कि उससे कोई अकीदत है, हम इसलिए मनाते हैं कि इस बहाने लोग गुनाहों को छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ईसाई भाई आते हैं, और हम जब इनकी मजम्मत करते हैं ये 31 दिसंबर के होने वाली खुराफात की, तो हमको पैगाम आते हैं कि हमने तौबा कर ली, हमने तैयारी की थी, हमने वो सब शराबें तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर, इस तरह के माशाअल्लाह पैगामात भी आते हैं। तो अल्लाह ना करे आप में से भी कभी किसी ने ऐसा किया हो, या वैलेंटाइन डे मनाया हो, वो मौसम या बाहर में मनाते ना, और 2 फरवरी को मनाते, शायद 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। तो ये सब हमारा काम नहीं है, पतंगे उड़ाते हैं और पता नहीं क्या क्या उसमें खुराफात करते हैं। वैलेंटाइन डे में पतंग नहीं उड़ाते। बसंत अलग है, वैलेंटाइन डे अलग है। बसंत मेला, हाँ बसंत मेला मनाते हैं, और ये गुनाह करने के बस अंदाज निकाल लिए। इनके खिलाफ तो सबको मिलकर मुहिम चलानी चाहिए, और 11वीं शरीफ मनाते हैं, इनको मनाने देना चाहिए भाई। इस पर लंबी लंबी तकरीरें करना कि 11वीं किससे साबित है और जश्न विलादत मनाते हैं, उनको उनके पीछे डंडा लेके पड़ जाना। तो ये वैलेंटाइन डे मनाओ 31 दिसंबर और ये बसंत मेले, ये बंद करवाए ना सब मिल के यार, कि जिसमें कोई इख्तिलाफ ही किसी का नहीं है। 100% ही गुनाह है, इनमें 100% माइनस कर लेता हूं। कुछ हो सकता है कि हर काम इसमें गुनाह का नहीं होता हो, लेकिन मजबूरी तौर पर इसमें गुनाह बहुत किए जाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इसमें भी तरह तरह की बातें करते हैं, जनाब हम यूं तोहफा दें, यूं तोहफा दें, यूं तोहफा दें। हम तो कहते हैं कि अगर इस पूरे जो इवेंट है या ये जो पूरी त्यौहार है, इसे ये बेपर्दा औरतों को और अजनबी औरतों को बाहर निकाल दो, तो फिर देखते हैं कि वैलेंटाइन डे कौन मनाता है। तो ये शरारतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी शरारतें हैं, अल्लाह की पनाह। तो अगर अब तक हमने इस तरह को गुनाह किए हैं तो हम सबको तौबा कर लेनी चाहिए। जब वो 31 दिसंबर के नाम पर हो, वैलेंटाइन डे के नाम पर हो, बहुत कुछ खुराफात, बहुत कुछ बदतमीजियां, बहुत कुछ बेपर्दगियों वाले मामलात इस वक्त आम हो रहे हैं, और बदकिस्मती के साथ इन्हें कोई गुनाह समझने के लिए भी तैयार नहीं होता। माह रमज़ान है, अल्लाह करे कि हम लोग इन तमाम तर चीज़ों को समझें और उसे बाज भी रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम 14 अगस्त भी मनाते हैं पाकिस्तान डे, उसमें भी हम ये मदनी मुज़ाकरे करते हैं, और मतलब किसी बहाने मतलब मुसलमान जमा होकर गुनाहों भरे अंदाज छोड़ दें और नेकियां करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 रमजान मुबारक को हमारे मदनी चैनल की 8वीं नवी क्या बोलना सालगिरह, 9 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसके शुक्राने में इंशाअल्लाह 10वीं रात, जो कि अशर रहमत की आखिरी रात होगी, तो उसमें इंशाअल्लाह तरावी के बाद बाजमात 2 नफल शुक्राने के अदा किए जाएंगे। हम ये करते हैं भाई, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको करना है, तैयार रहना है। और इधर उधर से भी जो तरावी पढ़ते हैं दूसरी मसाजिद वगैरह में, वो भी आ जाना अपने मदनी मरकज में, और मिलकर जो मदनी चैनल से जो खुश हो रहे हैं, जिनको खुशी तो करोड़ों को होगी, इतना माशाअल्लाह दिन फैल रहा है और नमाजियों की तादाद बढ़ रही है मदनी चैनल की बरकत से। तो आप जिनसे बन पड़े
تو وہ باب المدینہ میں. باقی اپنے اپنے جہاں پاکستان میں تقریباً 71 مقامات پر تو ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تحت. وہاں ہر جگہ انشاءاللہ 2 نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے. یہ امید ہے ان کو خبر پہنچ جائے گی ہماری. یہ آج شاید بھی سنی الحمدللہ. یہ پھلروان جو ہے وہ بھی اگر آج جمع تو ہو ہی گئے تو پھلروان والے بھی اعلان کر دیں گے اس روز فلاں مسجد کے اندر شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے. مدینہ اسی طرح ابتار والا میں بھی اسلام اس وقت جمع ہے تو ان کو بھی اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس روز فلاں مسجد کے اندر شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں. بلکہ جہاں جہاں پر ہو سکے شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی نعمت دی ہے مدنی چینل اور اسے 9 سال پورے ہو رہے ہیں. میرے غریب نواز میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ہند میں 47 جگہ ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے پورے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تحت. تو یہ سب بھی ان تک بھی پہنچ ہی جائے گا پیغام. اب تو کمیونیکیشن تو مشکل نہیں ہے نا. امام بھی دیکھ رہے ہوں گے بھی مدنی چینل انشاءاللہ ہم رات کو بھی اعلان کریں گے. تو وہاں بھی 2 رکعت شکرانے کے مدنی چینل کے 9ویں سالگرہ کے موقع پر ضرور ادا کیے جائیں. مدنی التجا ہے. ہند میں 57 مقام ہیں. 50. اچھا 57. جی جی. بات 10 اور بڑھ گئے. اور ہمیں 47 یاد رہ گیا. مجھے مکہ شریف سے بھی پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن مکہ شریف میں بھی نفل ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ. جی اور 10ویں شب کو معتکفین میں حج کی قرآن اندازی بھی ہوگی. ایک کو انشاءاللہ حج کے لیے ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی مجھے بخش دے